ٹارگٹ کلنگ خود کروا رہے ہیں, سپاریاں دے رہے ہیں, اغوا برائے تاوان کے لوگ تھانوں سے برآمد ہو رہے ہیں. شہری اس وقت ڈاکوؤں کے رحم و کرم پہ ہے, ڈاکو آزاد پھر رہے ہیں, پولیس گم ہو چکی ہے. ایڈیشنل آئی جی کراچی جو کراچی پولیس چیف ہے وہ سسٹم کی غلامی میں لگے ہوئے ہیں. آج رمضان شریف میں بھی سارے گندے دھندے ہو رہے ہیں. تو میں آئی جی سندھ سے کہتا ہوں تھوڑا خیال کریں, رمضان کا خیال کریں, بد دعاؤں سے بچیں. ساری پولیس جو اس وقت اپنے کمروں میں, اپنے دفتروں میں, اپنے ہیڈ کوارٹرز میں موجود ہے, وی آئی پی سیکورٹی پہ موجود ہے, ان کو نکال کر کراچی کی روڈوں پہ, رستوں پہ شہریوں کی حفاظت کے لیے بھیجا جائے. ورلڈ بینک نے کل بولا ہے کہ پاکستان کی اس سال شرح نمو 0.4% رہے گی, 6% سے پچھلے سال 0.4%, یعنی کہ بے روزگاری کے اعتبار بازار لگانا شروع کر دیے. میں آپ کو ابھی دعوے سے کہتا ہوں پاکستان کی یہ 2 مہینے میں اکنامک سروے آئے گا, پاکستان کی شرح نمو -3 سے 4% ہے. 75 سال کی تاریخ میں 21% شرح سود, یعنی کہ حکومت کو ہی انہوں نے اڑا دیا. آپ کو پتہ ہے 1% شرح سود بڑھنے سے حکومت کا 300 ارب روپے سے صرف سود کی ادائیگی بڑھ جاتی ہے سالانہ, 1% سے. اور جو 10% بڑھا ہے ان کے ایک سال میں 3000 ارب روپے صرف سود کی ادائیگی میں, 3000 ارب روپے. احساس پروگرام میں 250 ارب روپے پورے سال میں دیے جاتے ہیں, یعنی کہ 10 سال کا اگر آپ احساس پروگرام جمع کر لو تو سود کی ادائیگی میں اڑا دی ہوا میں. اس سال سود کی ادائیگی 6000 ارب روپے حکومت کرے. جو ہم پہ توہین آئی ایم ایف لگاتے تھے, اب وہ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہمیں آئی ایم ایف کے بغیر رہنے کی عادت لگا لینی چاہیے. کتنا اچھا ہوتا, پاکستان نے دنیا کا سب سے زیادہ پروگرام آئی ایم ایف کے پاکستان نے لیا. کتنا اچھا ہوتا, یہ 23 پروگرام لینے سے پہلے آپ کے ذہن میں آ جاتا. انڈیا نے صرف 1 پروگرام لیا اور وہ سیدھے ہو گئے. لیکن ہم بے شرموں کی طرح ایک طرف جب پی ٹی آئی کی حکومت گئی پہلے ہم پہ توہین آئی ایم ایف لگا دیا, پھر اس کے بعد پی ٹی آئی جب چلی گئی, اس کے بعد جب پی ٹی آئی کا منجن نہیں بکا تو انہوں نے آئی ایم ایف نہیں مل رہا تھا, کہہ دیا کہ 1998 والی کچھ شرائط آ گئی ہے. پہلی دفعہ آئی ایم ایف کو بولنا پڑ گیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اور آئی ایم ایف کا اصول ہی نہیں ہے کہ کسی کے ملک کے جو ہے کوئی میزائل پروگرام پہ بات کی جائے. پھر اس کے 3 دن بعد الیکشن کی جب الیکشن کمیشن پہ جو کو رپورٹ جمع کرائی, اس میں لکھ دیا کہ آئی ایم ایف نے منع کیا. اتوار والا دن تھا, آئی ایم ایف میں نے کبھی نہیں دیکھا اتوار والے دن کس طرح کی کمیونیکیشن کرے. پھر ان کو ای میل کرنی پڑی صحافیوں کو کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہم کبھی کسی ملک کے جو ہے ڈیموکریٹک پروسیس کے بیچ میں نہیں آتے. 25 ارب روپے کی کرپشن سندھ کے سیلاب متاثرین کے فنڈز کے اندر ہوئی ہے. جو آٹے کا تھیلا 3500 کا بعد میں خریدا گیا وہ 9000 کا خریدا گیا. ٹینٹ, مچھردانی, نہ جانے کیا کیا چیزیں, ٹرانسپورٹ, ہر چیز میں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی. مطلب آڈیٹر جنرل نے ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی ہے کہ 25 ارب کی کرپشن ہوئی ہے. بلاول صاحب آپ نے کہا کہ اگر سیلاب متاثرین کا پیسہ الیکشن میں استعمال ہوا تو سندھ پوچھے گا. مراد علی شاہ صاحب آپ آج فرما رہے تھے کہ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کا تو ہے, لیکن اگر اختیار سے کوئی تجاوز کرے تو کیا عدالتیں بند کر دیں؟ کیا ہم عدالتیں بند کر دیں؟ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ جو بھٹو کے پیروکار اپنے آپ کو کہتے ہیں, یہ بینیفیشریز ہیں. کراچی میں جو ہے بسیں بھر بھر کے جو ہے بیکاریوں کی آتی ہیں, یہ ٹرینیں بھر بھر کے آتی ہیں. اور اسی طرح اگر حج کا سیزن ہوتا ہے تو پوری دنیا سے بیکاری جہاز بھر بھر کے سعودی عرب جاتے ہیں, کیونکہ لوگوں کا دل نرم ہوا ہوتا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہماری جو وزیر اعظم اپنی کابینہ کو جہاز بھر کے لے کے گئے تھے جنیوا, اور وہاں پہ انہوں نے ایک ڈونرز کانفرنس کی تھی سیلاب زدگان کے لیے. مقصد سیلاب زدگان سے زیادہ تھا کہ کسی طریقے سے ڈالر پکڑ لیں. تو جب وہ واپس آئے تھے تو اعلان کیا تھا کہ $10.5 ارب جو ہے, $10.5 ارب پوری دنیا نے پاکستان کی مدد کے لیے دے دیے اور مبارکبادیں دی. اس کے بعد اگلے دن بلکہ اس کے کئی دن اشتہارات چھپے اور اس میں مٹھائیاں کھلاتے ہوئے اور بلاول بھٹو کو, شہباز شریف ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے رہے. ہم نے بھی پریس کانفرنس کی, ہم نے بھی اپریشیٹ کیا کہ چلیں یہ ویسے تو کوئی پاکستان میں پیسہ نہیں لے کر آ رہے, یہ امدادی پیسہ ہی لے آئے چلے. آج اس بات کو 4 مہینے گزر گئے.
10.5 ارب ڈالر کے بیچ میں 10.5 روپے بھی نہیں آئے ابھی تک.